جوان کرتی ہے اور جوان کرنے کے بعد بڑا ہو جاتا ہے بیٹا، اس بیٹے کی شادی رچائی جاتی ہے۔ شادی رچانے کے بعد جب بیٹا بارات لے کر دلہن کے ساتھ لوٹتا ہے، جب کشتی سے تالاب کو پار کرنا چاہتا ہے تو تالاب کے اندر ہی، اسی ندی کے اندر ہی، اسی دریا کے اندر کشتی ڈوب جاتی ہے، دلہا بھی ڈوب جاتا ہے، دلہن بھی ڈوب جاتی ہے، پورے باراتی کے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! مگر اسی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ ضعیفہ اپنے بیٹا کو دیکھنے کے لیے 12 سال تک مسلسل آتی رہی۔ حضور غوث اعظم کے مرید نے ایک روز فریاد کی، یہ ضعیفہ روز آتی ہے، اس دریا کے کنارے روز دھو کے چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کو ترس آ گیا، فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد کہیں کہ اس دلہا کو، دلہن کو، باراتی کو یا الہ العالمین واپس عطا فرما دے۔ حضور غوث اعظم نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد کچھ تاخیر ہو گئی تھی تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے اس دنیا کو کسی حکمت الہی کے تحت ہم نے 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور اس ڈوبے ہوئے باراتی کو، دلہا دلہن کو 12 سال گزر چکے ہیں، نہ اس کا جسم موجود ہے، جسم تو دریا کی مچھلی کھا چکی ہے، نہ کشتی موجود ہے، نہ آدمی موجود ہے، اس کو پیدا کرنے میں کچھ دیر تو صحیح لگے۔ مگر پھر غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جیسے دعا کرنا رہتا ہے، باراتی بھی نمودار ہو جاتے ہیں، دلہا دلہن بھی ساتھ نکل آتے ہیں، اور سب لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد یہ خبر معلوم ہوتی ہے بغداد کی سرزمین پر تو لاکھوں لاکھوں اربوں لوگ آ کر حضور غوث اعظم کے دستے اقدس پر داخل اسلام ہوتے ہیں اور ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! حضور غوث اعظم کا ایسا مرتبہ ہے دوستو کہ اگر مدرسے کے قریب سے کوئی انسان گزر جائے مدرسے کے قریب سے تو وہ مسلمان، وہ آدمی جنتی ہو جائے۔ تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ پکار اٹھے گا کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ! پکار اٹھے گا کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر طاعون کی بیماری آئی ہوئی تھی، طاعون کی بیماری آئی ہوئی تھی، لوگ چلے جا رہے تھے شہر کو چھوڑ کر، وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا تم لوگ میرے کنواں سے پانی پیو اور میرے مدرسے کے قریب میں جو چارہ اسے اگا ہوا اسے کھا لو، تمہیں دوبارہ طاعون کی بیماری نہ آئے گی۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! ایسی ایک مرتبہ قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے، حضور غوث اعظم نے دعا فرما دی تو اس کی عذاب ٹل گئی۔ اور یہی نہیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے والد عذاب الہی میں مبتلا ہیں، حضور غوث اعظم آپ دعا فرما دیجئے۔ حضور غوث اعظم نے کہا کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھا اس نے؟ کیا کبھی میری محفل میں حاضر ہوا؟ سب لوگوں نے کہا لا عالم، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح مسلسل آواز آتی رہی کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم نے اپنے چہرہ مبارک کو سجدہ میں لے گئے اور پکار اٹھے کہ اس نے میری چہرے کی زیارت کی ہے۔ اسی وقت اس کی عذاب ختم ہو گئی، جنت میں ٹھکانا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! غوث اعظم کا دھوبی بھی جنت میں گیا، تو ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہے دوست، ضرور جنت میں جائیں گے۔ حضور غوث اعظم پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ علیہ العزیز جہنم کے دروگا سے پوچھا کیا کوئی میرا مرید اس کے اندر ہے؟ تو جہنم کا دروگا کہا کہ آپ کے مریدوں کی تعداد کے برابر اور صبح قیامت تک آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کی رجسٹر میرے پاس دے دیا گیا ہے،
اور کوئی آپ کا مرید جہنم میں نہ آئے گا بلکہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ توبہ کر کے مرے گا اور میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا ہر ایک مرید جنت میں نہ چلا جائے. سبحان اللہ. اور جو میرا مرید ہوگا وہ توبہ کر کے ہی مرے گا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا جو چاہنے والا ہوگا اور میرے دامن سے جو وابستہ ہوگا اس کے اوپر میری ہتھیلی ایسی ہے جیسے کہ آسمان زمین پہ سایہ کیے ہوا ہے. سبحان اللہ. جیسے آسمان سایہ کیے ہوا ہے زمین کے اوپر، اور جس طرح اس زمین کے نیچے اوپر جتنے لوگ رہتے ہیں ویسے حضور غوث اعظم کا دست مبارک ان کے تمام چاہنے والے ان کے مریدوں کے اوپر. تو یقیناً حضور غوث اعظم کے دامن سے ہم سبوں کو وکیل ہند نے وابستہ کروایا. قسم خدا کی آخرت کو ہم لوگوں کے سدھار دیے. وکیل ہند حضور وکیل ہند کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف سنیت کے خاطر دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، جس وقت جس لمحہ دیکھے ہر سیکنڈ ہر پل حضور وکیل ہند، اور یقیناً ایسی قربانی پیش کی اور اپنے مریدوں کو راستہ بتا دیا کہ جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، اسی راستہ کو اختیار کرنا. اہل بیت کے راستہ پہ لا کے ہم لوگوں کو پہنچا دیے حضور وکیل ہند. کہا گیا جو اہل بیت سے محبت کیا جس نے اہل بیت سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا. مسلمان جو اہل بیت کی محبت کی اور وہ ایسے ہی مرنے کے بعد قبر میں سو جائے گا جیسے کہ دلہن سویا کرتی ہے پہلی رات میں. جو اہل بیت کی محبت رکھے وہی محبت کو عطا فرمائے ہم سبوں کے درمیان حضور وکیل ہند. اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ حضور وکیل ہند نے جو راستہ ہم سبوں کو عطا فرمایا ہے، دیا ہے، اسی راستے پہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسل کو قائم و دائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی حضور وکیل ہند کے کمالات کو، درجات کو بلند عطا فرمائے. ان کا فیضان ہم سبوں پہ معلومات عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سبوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با مرتبہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ذکر پاک 12 امام اور خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ العزیز، خواجہ غریب النواز اور سارے اولیاء اللہ بزرگان دین کے دربار. حضرات، اب صاحب سجادہ حضور نائب وکیل ہند حضور محبوب الحاج محبوب خلیفہ صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ والرسالۃ والحکمۃ وعلی آلہ وسلم. اب حضور وکیل ہند کے صاحبزادے جناب علی صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ والرسالۃ والحکمۃ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اور حضور وکیل ہند کے صاحبزادے جناب مجیب صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ والرسالۃ والحکمۃ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اب جناب خلیفہ احمد صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ والرسالۃ والحکمۃ وعلی آلہ وسلم. اور سب کو 11ویں شریف مبارک. اور ہمارے خاص الخاص ہمارے مہمان
ہمارے وزیر جان صاحب ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے. ماس کمیٹی کے چیئرمین تھے اور ہمارے سنیت کے بھی بڑے پلر ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے غوث پاک کے صدقے میں ہر پریشانی کو دور عطا فرمائے اور ان کو سنیت کا کام کرنے کی طاقت عطا فرمائے. اور ہمارے متور کے روح روا ہمارے عادل صاحب جو بہت محنت ہمارے سلسلے کے واسطے بھی کرتے ہیں, سنیت کے واسطے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان دین و دنیا کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے. درود پڑھو. اور ہمارے بسونا جو ہیں کے کونسلر ہیں ان کی بھی گل پوشی کریں. یہ بھی آ کر بڑے عاشق ہیں, ہمارے سلسلے کے بھی وکیل ہند کے سلسلے کے بھی بڑے عاشق ہیں اور ہمارے خانقاہ کے بڑے کام کرتے ہیں. جتنے ہمارے مرید نہیں کرتے ویسا ہمارے بسونا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس میں کریں. ماس کمیٹی کے صدر صاحب ان کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے. ماس کمیٹی کے خزانچی ان کی گلپوشی کی گئی. غنی الرحمان کی گلپوشی. اللہ تعالیٰ ان کو سنیت کا کام کرنے اور غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو سنیت کو پوری جہاں میں بڑھائے. نائب صدر اسلم شریف کی گلپوشی کی جائے. اور ہمارے خلیفہ غنی مرشد کی گلپوشی کی جائے. اور جتنے بھی ہمارے مزدور کے خلیفے ہیں اٹھو ذرا ہمارے مزدور کے بڑے خلیفہ نذیر صاحب کی گلپوشی کی جائے. ہمارے چنپٹن کے خلیفے سید محبوب شاہ کی گلپوشی کی جائے. منڈیا کے ریاض مرشد کی, امداد مرشد کی, مولانا علی جو ہمارے سلسلے کے خلیفہ بھی ہیں عالم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے. اور ہمارے بنگلور کے بڑے خلیفے سر خلیفہ نذیر صاحب کی گلپوشی کی جائے. اور ہمارے کوپا کے خلیفے نیپال کے خلیفے وزیر جان صاحب, نیاز مرشد منڈیا کے وہاں پہ ہیں نیاز, میسور کے انصر, ہمارے رام نگر کے بادشاہ صاحب رفیق انور. جلدی کرو گی. انصر میسور روڈ انصر. جلدی کرو. اور 5 مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد ہمارے کفایت مرشد ہمارے منڈیا کے نصرو مرشد, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. گلو انشاءاللہ یہ ضروری ہے کہ یہ سب مرشدین ہیں. اللہ تعالیٰ خانقاہیں چلاتے ہیں, کم سے کم 35 خانقاہیں چلاتے ہیں. اور ہماری مزدور کے بھی بہت بڑا کام کرنے والے خانقاہ کو سلسلے کو آج اتنی دور پر لانے کا ہمارے اقبال مرشد کی گلپوشی. الیاس ٹائگر الیاس. ہاں تنویر مرشد. ہاں رفیق شمشیر دیس ریلی کے شمشیر. جواد صاحب. جواد توحید صاحب.
سہیل صاحب، ندیم صاحب،